ان کو تو حدیثیں پتہ تھی. اور یہ جو حدیث ہے چھوڑ دیں, یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے, شعیب ارنوت بھی صحیح کہتے ہیں, نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب خود صحیح کرتے ہیں, کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی, وہ گانٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو, اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, اس کو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں, حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت علی کے پاس, اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دی بیہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پائی جی ڈیوٹی لا کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, انہوں یہ شک ہوئے گا کہ منو جمل کرنی چاہیے ہے, صفین کرنی چاہیے ہے, نہروان کرنی چاہیے. یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 11795. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس دوران گفتگو کی حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. ایسی کوئی بات حدیث میں ہے؟ ہوگا کہیں آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا, نہیں سمجھے, آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا شاید. ہاں اب دیکھو کیا ہوگا, آپ سنو. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے, ایسا خوش نصیب شخص ہے جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو میں نہیں کہہ رہا, یہ کس کو کا کوشچن مارک مرزا جی نے لگوایا ہے. یہ مرزا جی کا ہی جملہ ہے. مرزا جی کہتے ہیں کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے, کس کو, مسلمانوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سرٹیفکیٹ دے دیا, 5 بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. پتہ ہے مرزا جی کیا نکال کے لائے؟ مرزا جی نکال کے یہ لائے تعویل قرآن کے نام پر تم مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا. تم مسلمانوں سے, تم مسلمانوں سے, تم مسلمانوں سے, یہ ذہن میں رکھو, تم مسلمانوں سے. دوہرایا مرزا جی نے, کس سے, مسلمانوں سے. یہ دیکھو علی کو سرٹیفکیٹ ملا, مسلمانوں کو قرآن سمجھانے کے لیے لڑے گا. تو مسلمانوں کو قرآن سمجھانے لڑے, خارجیوں کو تو سب کافر کہتے ہیں, جو مسلمانوں سے لڑے وہ خارجی تھوڑی تو کون. اب سمجھے, اب عیاری سمجھے آپ مرزا کی. لیکن ذرا لیکن ذرا اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا, لوگوں نے میرا انکار کیا, ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. یہ جملہ حدیث میں نہیں, کم از کم یاد کہیں ہو. حدیث میں کیا ہے, فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا, تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں اس قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا جیسے میں نے اس پر لڑائی کی. رب آپ کو یہاں تم مسلمانوں سے مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو تو ایسا کوئی لفظ ملے گا, مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو ایسا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہی تو تیاری اور کاری ہے اس آدمی کی کہ یہ یہاں پہ کیا گھسڑ کے لیا, تم مسلمانوں سے. آپ کوئی پوچھے تم سنا, اچھا مرزا جی چلو آپ کا کیا وہ ترجمہ مانتے ہیں, ہم غلطی کر رہے ہیں. ارے مرزا جی خارجی مسلمان تھے, کیا سیدنا علی نے انہیں مسلمان مانا, مولا علی نے انہیں مسلمان مانا, چھوڑو تم پہ سب مان. اور دیکھو وہ نہیں کرنا مرزا جی, وہ نہیں کرنا. میں فرقہ پرست نہیں ہوں, میں مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا,
تمہارے منہ میں ہی لولی پاپ گھسیڑ دیں گے جو تم بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے چوس رہے ہو. یہ مت کرنا. سیدھا سا جواب دو. مولا علی نے انہیں مسلمان مانا. کیا مانا؟ تمہارا کیا ہوا ترجمہ. تم میں سے ایک شخص تعویل قرآن پہ مسلمانوں سے جنگ کرے ہے نا؟ تو پھر یہ خارجی تو نہیں ہے. پھر یہ خارجی تو نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ بھائی کون نکل گیا؟ پھر ایک ہی نکل کے آئے گا نا، جمل اور صفین. آئی سمجھ میں آئی مکاری. اور جبکہ لطف کی بات یہ ہے تو سنو یار، بات سنو یار، یہاں سے سنو. ان بے شک من تم میں سے من یقاتل جو قتال کرے گا علی تعویل حاضر قرآن، اس قرآن کی تعویل پر، کما جیسے کہ قاتل تو میں نے قتال کیا علی تنزیل ہی اس کے نزول پر. میں نے ایک ایک لفظ کو الگ معنی کر کے آپ کو پتہ کیوں بتایا؟ ڈھونڈو اس میں تم مسلمانوں سے. نہیں لگا. اس نے مانوی تحریف کی اور وہ مسلمان گھسیڑ دیا. نتیجہ نکال کے لا چمل اور صفین. آئی سمجھ میں کچھ بات؟ جبکہ اس میں موجود تھا. اس میں کیا موجود تھا؟ اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم حدیث پڑھ کے اس کو سنتے ہیں. سنو کہتے ہیں اچھا مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی. یہ موضوع کہیں سے بھی نکل کر آ رہا ہے اس میں نہیں.